آپ اکثر خوشبوجات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی پرفیوم کی بوتل یا ڈبے پر دیکھا ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ کبھی پرفیوم، کبھی یوڈی پرفیوم، کبھی یوڈی کلون اور کبھی یوڈی ٹوائلٹ۔ ان سب میں کیا فرق ہے؟ اصلی پھولوں، لکڑیوں اور مسالہ جات مثلا دار چینی، الائچی، لونگ، سندل، عنبر اور مشک وغیرہ سے جو خوشبو کشید کی جاتی ہے وہ تیل کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کو پرفیوم یا عطر کہا جاتا ہے۔ عطر تقریباً 40% خالص خوشبو ہوتی ہے اور یہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یوڈی پرفیوم کا نمبر آتا ہے۔ عام طور پر الکوہل میں خالص عطر ایک تناسب سے ملایا جاتا ہے۔ یوڈی پرفیوم میں عطر کی مقدار 15% ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یوڈی کلون ہوتا ہے جس میں عطر کی مقدار تقریباً 10% ہوتی ہے اور یوڈی ٹوائلٹ میں یہ مقدار 10 سے 5% تک ہوتی ہے۔ عطر کی خوشبو کیسے محسوس ہوتی ہے؟ خالص عطر بہت تیز ہوتا ہے اور عام طور پر طبیعت میں بھاری پن پیدا کرتے ہیں، جبکہ یوڈی کلون اور یوڈی ٹوائلٹ بہت خوشگوار اور طبیعت کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ پرفیومز کے ٹاپ نوٹس، مڈل نوٹس، بیس اور ہارٹ بھی ہوتے ہیں۔ ٹاپ نوٹس وہ حصے ہوتے ہیں جو آپ کو پرفیوم لگاتے وقت محسوس ہوتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مڈل نوٹس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور سب سے آخر میں پرفیوم کی جو خوشبو رہ جاتی ہے اسے ہارٹ کہا جاتا ہے۔ خوشبو کی قدیم تاریخ کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ مصر میں 4 صدی قبل مسیح میں اس کی دریافت کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین تاریخ کی بازیافت کے مطابق میسوپوٹامیہ میں 2 صدی قبل مسیح کی ایک خاتون ٹپٹی پھولوں، تیل اور دیگر جڑی بوٹیوں کو کشید کر کے عطر بنایا کرتے تھے۔ قدیم تہذیبوں بابل و نینوا اور یونان کی داستانوں میں اس کا ذکر مذکور ہے۔ پرانے زمانے میں چینی لوگ اپنے لباس پر خوشبو لگاتے تھے، مذہبی تقاریب اور جنازوں پر لوبان جلاتے تھے۔ انہوں نے سب سے قیمتی خوشبو مشک کو بھی دریافت کیا۔ مشک کا ذکر قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ حضرت علی نے اپنے کلام نہج البلاغہ میں بھی مشک کی تعریف کی ہے۔ یونانیوں اور رومیوں نے خوشبویات کے علم کو بہت زیادہ پروان چڑھایا۔ یونانی لوک داستان میں ٹرائی کی ہیلن نے ایک خوشبو کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کی جس کا راز وینس نے اسے بتایا تھا۔ بابل اور نینوا اپنے زمانے میں خوشبو کے بڑے مراکز سمجھے جاتے تھے۔ کلوپترا کے حسن میں خوشبو کا بہت دخل تھا۔ یہ عطریات بے انتہا قیمتی ہونے کے باعث صرف بادشاہ، ملکہ، راجہ اور مہاراجہ استعمال کرتے تھے۔ عام لوگوں کی دسترس سے یہ دور تھے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ نور جہاں نے سب سے پہلے گلاب کا عطر دریافت کیا۔ روایت کے مطابق جب ملکہ نے غسل کے لیے حوض میں گلاب کے پھول ڈال کر پانی تیار کیا تو اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر تیل کے چند قطرے تیر رہے تھے۔ ملکہ نے قطروں کو جمع کیا تو ان میں گلاب کی خوشبو پائی گئی۔ اس طرح گلاب کی خوشبو کشید کرنے کا طریقہ عمل میں آیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ایک خادم کا نام عطر خان تھا جس کے نام پر عطر گلاب رکھا گیا۔ پرفیوم بنتے کس چیز سے ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کچھ پرفیومز کی تیاری میں کچھ بہت عجیب و غریب اشیاء بھی شامل ہوتی ہے۔ مثلا جنگلی بلی کی بڑی آنت کے غدود، نیولے کے غدود، تمباکو، ویل مچھلی کے پیٹ میں موجود عنبر اور کچھ خاص غدود۔ مشک بھی ایک قسم کے ہرن کے ناف کے غدود سے حاصل ہوتا ہے۔ ان جانوروں کے غدود سے پرفیوم سے صنف مخالف کے لیے ایک خاص قسم کی کشش پیدا ہوتی ہے اور پرفیوم استعمال کرنے والا یا والی کے اندر جنس مخالف کو متوجہ کرنے والی جنسی کشش پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کے مشہور پرفیوم شنیل میں بیور نامی جانور کی بڑی آنت کے غدود استعمال ہوتے ہیں۔ مشہور ہالی ووڈ اداکارہ جینیفر لوپیز کو اپنے نام کا برانڈڈ پرفیوم بنوانے کا خیال اس طرح آیا کہ اس کو اپنے گھر کے لان کے پچھواڑے لگے درختوں اور مختلف پھولوں کے پودوں اور پتوں سے مل جل کر ایک انتہائی دل فریب مہک آتی تھی۔ اس نے ماہر پرفیوم سازوں کو بلا کر وہ خوشبو سنگھائی اور بالآخر ان ماہرین نے بالکل ویسا ہی پرفیوم تیار کر لیا جو آج مارکیٹ میں جینیفر لوپیز کے نام سے دستیاب ہے۔ اسی طرح مشہور گلوکارہ ماریا کیرین اپنے نام کا پرفیوم مارکیٹ میں متعارف کروا چکی ہے۔ پرفیوم کی صنعت پر کس کا قبضہ ہے؟ فرانس پرفیومری میں انتہائی اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ اچھے برانڈڈ پرفیوم میں کام کرنے والے ماہرین کی ناک اور سونگ کی حص کا ملینز آف ڈالرز میں انشورنس کیا جاتا ہے۔ یہ ماہرین کسی بھی پرفیوم کو سونگ کر اس میں شامل اجزاء کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ برصغیر میں بھارت کے ایک شہر کنوج اس حوالے سے انتہائی شہرت کا حامل ہے۔ کنوج کے عطر بہت مشہور ہے۔ یہ صدیوں سے عطریات کا مرکز رہا ہے۔ جہاں کا شمامتا العنبر اور گل بہت مشہور عطر ہے۔ ہند کا اصلی عطر دہن العود خالص ہے جس کی تعریف پرانے دواوین عرب میں ملتی ہے اور شیخ سعدی شیرازی نے اپنی کتابیں گلستان و بوستان میں بھی عود ہندی کا ذکر کیا ہے۔ آج بھی خالص دہن العود بہت مہنگا ہے۔ دہن العود
اور حشب العود دونوں ہندوستان کے صوبے آسام میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک درخت پکنے میں 20 سے 25 سال کا عرصہ لیتا ہے اور 40 سے 50 لاکھ میں فروخت ہوتا ہے۔ اجمل العطور اور انفر العطور یہ دو کمپنیاں بہت مشہور ہیں۔ دونوں کا دہن العود بہت مشہور ہے۔ پوری دنیا میں اجمل العطورات کے تقریباً 4000 سے زیادہ شو روم ہیں۔ پرفیومز کی کتنی اقسام ہیں؟ مردوں کے پرفیومز میں سب سے زیادہ رجحان سی واٹر یا سمندری نمکین ہوا کی خوشبو کا شامل ہونا ہے۔ یہ انتہائی تازگی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ڈیوڈ آف کول واٹر اس کی بہترین مثال ہے۔ خواتین کے پرفیومز میں سی واٹر کی خوشبو شامل نہیں کی جاتی، لیکن ماریا کیری کے پرفیوم ایم میں یہ خوشبو شامل ہے۔ پرفیوم کی خوشبو کے لحاظ سے بھی ان کی اقسام ہوتی ہے کہ آپ کو کیسا پرفیوم پسند ہے، جیسا کہ سوپی یعنی سوپ جیسی تازگی بخش مہک والا، پاؤڈری یعنی پاؤڈر جیسی خوشبو والا، اسپائسی اس میں عام طور پر دار چینی، الائچی اور لونگ وغیرہ کی خوشبو نمایاں ہوتی ہے۔ ووڈی اس میں لکڑی جیسی سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیوں کی خوشبو نمایاں ہوتی ہے۔ سٹرس کھٹی اور بینی خوشبو جو عام طور پر لیمو اور مالٹے کے پھولوں سے کشید کی جاتی ہے اور اکثر مردانہ پرفیومز کا لازمی جز ہے۔ آج کل چاکلیٹ، چائے اور کافی کی خوشبو والے نوٹس کے پرفیوم بھی دستیاب ہیں، مثلا ٹام فورڈ کا کیفے روز، بربیری کا دا بیٹ، باڈی شاپ کا چوکو مانیا، بلیک کافی مونو تھیم فائن فریگرنس، وینیزیا فار وومن اینڈ مین وغیرہ۔ سوندھی مٹی کی خوشبو والے عطر گل بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں۔ اس مٹی کی خوشبو میں دستیاب یوڈی کلونز میں اوڈور 53، کومے ڈی گارکونز فار وومن اینڈ مین، ای یو ڈی اٹیلے فار وومن اینڈ مین، اوزی مینڈیاس آرٹیمینزیا نیچرل پرفیوم فار وومن اینڈ مین وغیرہ بھی دستیاب ہے۔ پرفیوم کے جسم کے کس حصے پر لگانا چاہیے؟ خوشبو کو ہمیشہ جسم کی جلد پر لگانا چاہیے، خاص طور پر بغلوں، گردن اور زیر جامہ کے اندر۔ اس طرح خوشبو تعدیر قائم رہتی ہے اور جسمانی حرارت سے خوشبو کے نوٹس بھی بہترین کام دکھاتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے لباس پر پرفیوم چھڑک لیتے ہیں جو جلد ہی اڑ جاتا ہے اور مطلوبہ نتائج بھی نہیں مل پاتے۔ دنیا کے مشہور برانڈز کون سے ہیں؟ اب آپ کو دنیا کے کچھ مشہور پرفیومز کمپنیوں کے نام بتاتے ہیں۔ کیلوین کلائن، ایسٹی لاڈ، ڈولچی اینڈ گبانا، گوچی پراڈا، بربیری کرسٹن ڈائر، ڈیوڈ آف، ارمانی، ہرمز، ورساچے، شنیل، جین پال اور سینٹ لارنٹ وغیرہ۔ مردوں اور خواتین کے 10 ٹاپ برانڈز کون سے؟ اب آپ کو ٹاپ 10 مردانہ اور زنانہ پرفیومز کے نام بتاتے ہیں۔ ٹاپ 10 جینٹس پرفیومز۔ نمبر 1 گورلین ہوم، نمبر 2 BVL گاری بلفاری، نمبر 3 الور سپورٹس، نمبر 4 چیلنج ریفریش، نمبر 5 ڈیوڈ آف کول واٹر، نمبر 6 گوچی گلٹی، نمبر 7 کنٹراڈکشن فار مین، نمبر 8 ہوگو بوس، نمبر 9 ماؤنٹ بلینک لیجنڈ، نمبر 10 لیو DSA۔ ٹاپ 10 لیڈیز پرفیوم۔ نمبر 1 بیسٹ پرفیوم فار وومن کین، نمبر 2 لولی فرام سارا، نمبر 3 چینل الور، نمبر 4 بربری برٹ، نمبر 5 ٹوری برچ، نمبر 6 ایٹرنیٹی بائی کیلوین کلین، نمبر 7 ایفوریا، نمبر 8 صوفیا فار وومن، نمبر 9 چینل 5، نمبر 10 سی گیورگیا ارمانی۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں پرفیوم دستیاب ہیں جو آپ اپنے شوق اور ذوق کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کچھ پرفیومز کے نام لینے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نام فرانسیسی اور اٹالین زبان میں ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے اور اس میں سے آپ کو واقعی معلومات ملی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا نہ بھولیے گا کہ آپ کو کون سا برانڈ زیادہ پسند ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔